حضرت زید بن اسلم بیان کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک رات طریق مکہ میں رات کے آخری حصے میں پڑاؤ ڈالا اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا کہ وہ انہیں نماز کے لیے بیدار کریں۔ بس بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہ سب سو گئے، حتیٰ کہ وہ سب بیدار ہوئے تو سورج طلوع ہو چکا تھا۔ جب وہ بیدار ہوئے تو گھبرا گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اس وادی سے نکل جانے کا حکم فرمایا اور فرمایا اس وادی میں شیطان ہے۔ پس صحابی کرام رضی اللہ عنہم سوار ہوئے حتیٰ کہ وہ اس وادی سے نکل گئے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حکم فرمایا کہ وہ پڑاؤ ڈالیں اور وضو کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلال کو نماز کے لیے اذان یا اقامت کہنے کا حکم فرمایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو نماز پڑھائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فارغ ہوئے تو ان کی بے چینی دیکھ کر فرمایا، لوگو، بے شک اللہ نے ہماری روحیں قبض کیں، اگر وہ چاہتا تو انہیں اس وقت کے علاوہ کسی اور وقت طلوع آفتاب سے پہلے ہماری طرف لوٹا دیتا۔ جب تم میں سے کوئی نماز کے وقت سو جائے یا وہ اسے بھول جائے، پھر اسے اس کے متعلق آگاہی ہو جائے تو وہ اسے ویسے ہی پڑھے جیسے وہ اسے اس وقت میں پڑھا کرتا تھا۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر صدیق کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، شیطان بلال کے پاس آیا جبکہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، اس نے انہیں لٹا دیا، پھر وہ انہیں تھپکی دیتا رہا جیسے بچے کو تھپکی دی جاتی ہے، حتیٰ کہ وہ سو گئے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلال کو بلایا تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ویسے ہی بتایا جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا تھا۔ ابو بکر نے فرمایا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ایک اور جگہ حضرت سہل بن سعد بیان کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو دعائیں رد نہیں کی جاتی، یا فرمایا کم ہی رد کی جاتی ہیں، اذان کے وقت کی جانے والی دعا اور گھمسان کی لڑائی کے وقت کی جانے والی دعا، اور ایک روایت میں ہے بارش کے وقت کی جانے والی دعا۔